بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بصرہ میں ایک عابد زاہد شیخ اسماعیل رہا کرتا تھا جو نہایت ہی غریب انسان تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی کی پیدائش کے دنوں میں اس کی غربت کا حال تھا کہ اس کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور جب ڈیلیوری کو 1-2 دن باقی تھے تو اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب ہوتی رہی۔ بیوی نے آپ کو کہا کہ اپنے پڑوس سے ہی کچھ ادھار لے لو، کم سے کم رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک چراغ کی خرید لے۔ شیخ اسماعیل نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن بیوی کے بار بار اصرار پر وہ مجبور ہو کر ایک پڑوسی کے گھر کی طرف گئے اور دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں۔ عرض 5-6 بار اسی طرح کیا، لیکن پڑوسی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ یوں آپ واپس گھر آئے۔ بیوی نے جب آپ کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا، کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کیا؟ اس عورت پر جو تکلیف گزر رہی تھی، اس تکلیف کا اندازہ مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف صنف نزک کو ہے۔ شیخ اسماعیل نے کہا، مدد تو دور کی بات ہے، اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل صاحب بہت افسردہ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کروٹیں بدلنے لگے کہ آپ کو نیند نے آ لیا۔ شیخ اسماعیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جو شیخ اسماعیل کو فرما رہے تھے، اے شیخ اسماعیل، اپنی بے سر و سمانے کی فکر نہ کر، تیری فائدہ ہونے والی بچی بہت بڑی عالم عارفہ ہوگی، اور تیری فائدہ ہونے والی بچی کی دعا سے میری امت کے بہت سے افراد کی بخشش ہوگی۔ شیخ اسماعیل، تم پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعے میں 400 بار مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ کفارہ ادا کرنے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ شیخ اسماعیل صاحب کی زبان کھلی تو وہ بہت خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنا خواب ایک کاغذ پر لکھا اور حاکم بصرہ کے پاس پہنچ کر دربان کو وہ کاغذ پکڑا دی۔ عیسیٰ زروان اس وقت دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ جس اسی نے ہاتھ پڑا تو وہ دربان سے بے قرار ہو کر پوچھا کہ یہ ہاتھ دینے والا بندہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرت حاکم بصرہ کی مثال آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے طور پر ہی سمجھ لیں کہ میں بصرہ دوڑ کر دروازے پر پہنچے اور اسماعیل صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ کے طفیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا، میرا نام لیا ہے اور میرے غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا ہے۔ اللہ شیخ اسماعیل آپ کو اجر عظیم دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ اسماعیل کو 400 دینار ادا کیا اور اسی خوشی میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا اور گناہ کے کفارے سے ادا کیا، 10,000 دینار لوگوں میں تقسیم کیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی بچی کا نام رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اسی گھر میں 97 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اپنے والدین کی چھوٹی اولاد ہونے کے ناطے آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ اب دوستوں سے گزارش ہے کہ اچھے واقعات حکایات کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کبھی کبھار آپ بیٹی کو منحوس سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی تقدیر میں وہ لکھی ہوتی ہے جس سے آپ کے دونوں جہان کا بیڑا پار ہوتا ہے۔